تو اب میں دعوت دوں گا، ہمارے درمیان ایک چھوٹی سی بچی موجود ہے، مریم اقبال، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مریم اقبال، تالیاں اس ننھی منھی بچی کے لیے لگائیے گا ضرور۔ السلام علیکم۔ اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ رعب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی۔ صدر الفقار، اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو جدید دور کا یہ قلم مجھ سے سوال کرنے لگا کہ تمہاری بھی کیا عزت تھی؟ سچ پوچھئے، یہ سوال نہیں تیر تھا، یہ پوچھی گئی بات نہیں بلکہ لفظوں کی گولی تھی جس کا جواب دینا بھی فرض تھا۔ اس بے خبر نسل کو آج لازمی دینا درد تھا کہ ہماری پہچان ایمان، اتحاد اور تنظیم، ارے ہمارا نام بتایا جاتا تھا، ایک قوم عظیم، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک تھے، ہماری قوم کے 90% لوگ نیک تھے۔ دبے قلم تو بھی تو اقبال کے ہاتھوں میں تھا، جو لکھتا تھا سچ تھا۔ قائد کی بات سن کر جناح کی قوم کہتی تھی انگریزی سمجھ نہیں آتی، اور جو یہ کہہ رہا تھا حق تھا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا، اور یہاں ہندو اپنے مندروں کو آزاد تھا اور عیسائی اپنے گرجا گھروں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد تھا۔ صدر الفقار، وقت گزرا پر وقت گزرا اور یہ روشنی تاریکیوں میں بدل گئی۔ دبے قلم تو بھی بکا، زبانیں بھی خرید لی گئی، ہم نے اپنی دانائی والی پہچان کھوئی جب اپنی غلطیوں سے بنگلہ دیش بنایا، ہم نے اپنی غیرت والی پہچان کھوئی جب عافیہ صدیقی کو دشمنوں کے حوالے کیا، ہم نے اپنی پہچان تو کیا لا الہ الا اللہ والا مقصد تک کھو دیا۔ صدر الفقار، ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب اللہ تعالیٰ کے گھر لال مسجد کی دیواروں کو شہیدوں کے خون سے لہو لہان کر دیا گیا، ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب سنی، شیعہ اور دیوبندی کے نعرہ گا کر ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ صدر الفقار، یہی حقیقت ہے، جو قوم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے اس کی پہچان ایک دن کھو ہی جاتی ہے۔ نظریہ کھو گیا آج وہ سوچ کھو گئی، نظریہ کھو گیا آج وہ سوچ کھو گئی، جاگ چکی تھی جو آج وہ قوم سو گئی۔ بس